بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا 2025 ایمان کے ساتھ گزر گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ پاک نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت دولت نصیب فرمائی، اس پہ قائم رکھا۔ یہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک یہ بھی ہمارا جتنے دن بھی ہمیں نصیب ہوں، ایمان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ گزر جائیں۔ بہت سارے حضرات مبارکبادیں دے رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جائز ہے، کوئی کہہ رہا نہیں جائز، کوئی کہہ رہا ہے انگریزی سال ہے، شمسی قمری میں نے پہلے بھی ایک دفعہ شاید عرض کیا تھا، والشمس والقمر بحسبان، چاند سورج دونوں اسی کے حکم کے پابند ہیں، دونوں ہی اسی کے ہیں، کوئی اسلامی اور غیر اسلامی کا۔ تو ویسے ہمارا حساب کتاب جو ہے الحمدللہ چاند کے مہینوں کے ساتھ ہے۔ سورج بھی میرے رب کی مخلوق ہے، اور بہت سارے ہمارے کام سورج نکلنے اور غروب ہونے پہ، نمازوں کے اوقات بھی اور بہت ساری چیزیں۔ تو اللہ کریم یہ آنے والا جو سال شروع ہو گیا ہے، جس کی آج دوسری رات شروع ہو رہی ہے، اس میں بھی ہمیں حق کے ساتھ کھڑا رکھے۔ آج آپ کو گفٹ دینا ہے تھوڑا سا، اور وہ گفٹ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ۔ یہ آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ دنیا علم کے ذریعے آگے نکل گئی، ہم پیچھے رہ گئے، اس لیے کہ باوجود اس کے کہ ہماری کتاب کا آغاز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز اقرا سے ہوا، حضور نے علم کی بے شمار فضیلتیں ارشاد فرمائیں، لیکن ہم اس دور کے مسلمان، پہلوں کی بات نہیں کرتا، پہلوں کو تو اللہ نے بڑی بلندیاں عطا فرمائی تھی، اس وقت جو ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گرے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں، پیسہ بہت ہے، معدنیات، تیل کی دولت، سونا چاندی، ہر شے وافر مقدار میں اللہ نے عطا فرمائی، لیکن علم کی طرف نہیں آئے۔ یورپ سائنس اور ٹیکنالوجی علم میں ہم سے آگے نکل گیا، نتیجہ یہ ہے کہ آج اس کے محتاج ہیں۔ وہ مداری کی طرح ڈگڈگی بجا کے ہمارا تماشا دیکھ رہا ہے، ہمیں لڑا رہا ہے۔ سعودیہ، یو اے ای، یمن، کبھی ایران، کبھی لبنان، کبھی مصر، کبھی لیبیا، کبھی عراق، کبھی پاکستان، یہ ساری آفتیں، ساری بلائیں ایک منصوبہ بندی کے تحت مسلمانوں پہ ڈالی ہوئی ہیں ان لوگوں نے جو ہم سے علم میں آگے نکل گئے اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر گئے، اور بہت ساری اچھی عادتیں انہوں نے ہماری اپنا لیں، اسلام کے اخلاق انہوں نے اپنا لیے، اسلام نے جو آزادیاں عطا فرمائی تھی انسانوں کو، وہ انہوں نے اپنا لیں، اور ہم غلامی کے دور میں چلے گئے۔ ہمارا جو بھی برسر اقتدار آتا ہے، جس کے پاس اختیار آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے اور کسی جو چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اتنا کمال بناؤں، اتنا کمال بناؤں کہ میری نسلیں بھی کھاتی رہیں، بس قوم بھوکی مرتی ہے مرتی رہے۔ تو میں کہتا ہوں اور قوم کو کچھ نہ دو، اللہ رسول کا واسطہ، اس قوم کو علم کے زیور سے تو آراستہ کرو۔ ہمارے سکولوں کا آپ نے حال دیکھا، سکولوں میں گدھے بندھے ہوئے ہیں، سکولوں میں چودھریوں نے اپنے چارپائیاں بچھا کے، حقے رکھ کے، بیٹھکیں لگائی ہوئی ہیں، پیسہ سرکاری خزانے سے جا رہا ہے اور افسر شاہی کی جیبوں میں، گھوسٹ سکول، گھوسٹ ٹیچر، اور سارا انتظام، نیچے کچھ بھی نہیں ہے، کاغذوں میں سب کچھ ہے۔ ہزاروں سکول ایسے پڑے ہوئے ہیں، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی۔ وزارت تعلیم صوبے میں بھی ہے، مرکز میں بھی ہے، وزارت ہے، وزارت کے عللے تللے ہیں، لیکن تعلیم نہیں ہے۔ کاش اس نئے سال جو شروع ہو گیا، ہمارے حکمران ملک کا کوئی ایک شعبہ ٹھیک کر دیں، تعلیم ہی ٹھیک کر دیں۔ کل پرسوں ابھی بلاول صاحب بڑکیں لگا رہے تھے کہ دنیا میں سب سے بہترین نظام سندھ میں ہے، صحت کا بڑا زبردست، اور ٹی وی چینلوں پہ چل رہا تھا کہ 27 بچے گٹروں میں گر کے جاں بحق ہو چکے ہیں، اور بہت ساری چیزیں۔ اس وقت ان کی طرف جاتا نہیں ہوں، صرف اتنی گزارش کرتا ہوں، کوئی ایک محکمہ یار، کچھ صحت، بجلی، تعلیم، گیس، ریلوے، کوئی ایک تو درست کر دو۔
قوم کا روزگار، لیکن کوئی کسی ایک کا بھی ہم حال بطور مثال فخر سے نہیں پیش کر سکتے کہ ہم نے 77 سالوں میں یہ کمائی کی ہے۔ تو آج چند ایک احادیث مبارکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات علم کے بارے میں سن لیں، اور اسی پہ دعا کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود بھی اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی علم کی دولت سے مالا مال کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی زیادتی مجھے عبادت کی زیادتی سے محبوب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، تھوڑا عمل علم کے ساتھ فائدہ دیتا ہے اور زیادہ عمل جہالت کے ساتھ فائدہ نہیں دیتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا راستہ ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سرکار نے باب مدینۃ العلم فرمایا، وہ ارشاد فرماتے ہیں، مال علم سے 7 وجہوں سے افضل ہے۔ اول، علم انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے اور مال فرعونوں کی میراث ہے۔ دوم، علم خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے اور مال گھٹتا ہے۔ سوم، مال حفاظت کا محتاج ہے اور علم عالم کی حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چہارم، جب آدمی مر جاتا ہے اس کا مال دنیا میں باقی رہ جاتا ہے اور علم اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ یعنی دولت، مال، جائیدادیں، بزنس، کوئی شے بھی قبر میں ساتھ نہیں جاتی، یہیں رہ جاتی، انسان کو چھوڑتی جاؤ بھی تم، لیکن علم انسان کا ساتھ قبر میں بھی نہیں چھوڑتا۔ پانچویں بات ارشاد فرمائی، مال مومن و کافر دونوں کو حاصل ہوتا ہے اور علم دین صرف مومن کو۔ یہ بہت واضح ہے کہ دین کا علم تو ایمان والا ہی حاصل کرے گا، اور عالم وہ تب ہی کہلائے گا جب اس علم کا اثر بھی اس پہ نظر آئے گا۔ اگر اس نے علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا تھا تو پھر وہ دنیا دار ہی کہلائے گا، عالم نہیں کہلائے گا۔ ششم، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، سب لوگ اپنے دینی معاملہ میں عالم کے محتاج ہیں اور مالدار کے محتاج نہیں۔ ساتویں بات ارشاد فرما رہے ہیں، علم پل صراط سے گزرنے میں، علم کے ذریعے پل صراط سے گزرنے میں قوت حاصل ہوگی اور مال اس میں رکاوٹ پیدا کرے گا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد مبارک، ارشاد فرمایا، ایک گھڑی علم میں غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ بہت ساری احادیث میرے سامنے ہیں، اور یہ کتاب فضائل علم و علماء مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس میں اضافہ کیا ہے مولانا یاسین قصوری دامت برکاتہم العالیہ نے، بہت ساری احادیث اس میں جمع کی ہیں فضائل علم و علماء میں۔ انشاءاللہ گاہے گاہے عرض کرتا رہوں گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 1 سال تو ختم ہو گیا، زندگی کا ایک اور سال ختم ہو گیا۔ نئے سال کی مبارکبادیں دیتے ہوئے یہ ضرور سوچا کریں کہ زندگی لمحہ بلمحہ گھٹ رہی ہے اور ہم فنا کی طرف، قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، درمیان میں اذان شروع ہو گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم مبارکبادیں دے رہے ہیں لیکن در حقیقت ہماری عمر کا ایک اور سال کم ہو گیا، ہم فنا کی طرف جا رہے۔ وہ شعر آپ نے سنا، وہ بڑا مشہور ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ زندگی کا 1 سال اور گیا، بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا، لیکن اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ زندگی اسی کی ہے جس کا خاتمہ بالخیر ہو، جو ایمان پہ قائم رہے، استقامت کے ساتھ رہے۔ گزشتہ رات فیس بک پہ ایک شعر مجھے بہت اچھا لگا، حسب حال ہے، نئے سال کے بارے میں ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں آپ بھی سنیں اور لطف اندوز ہوں۔ نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے سال بدلے گا، پرندے پھر وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا۔ بدلنا ہے تو دن بدلو، بدلتے کیوں ہو ہندسوں کو، بدلنا ہے تو دن بدلو، غریبوں کے دن بدلو نا،
بدلنا ہے تو دن بدلو، بدلتے کیوں ہو ہندسوں کو، مہینے پھر وہی ہوں گے، سنا ہے سال بدلے گا، وہی حاکم وہی غربت وہی قاتل وہی ظالم، بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا۔ اللہ رب العالمین پاکستان کی، حضور کی ساری امت کی خیر فرمائے۔